بھائیو، واقعہ افک جو ہے یہ سیدہ عائشہ پر جھوٹا الزام تھا اور بہتان تھا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک 16 آیات نازل فرما کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کر دیا. لہذا اب ان پر بے حیائی کے اعتبار سے جو شخص بھی تہمت لگائے گا تو وہ پکا منافق بلکہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن حکیم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیا کے حوالے سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے قیامت تک کے لیے. لیکن جہاں تک جنگ جمل کا تعلق ہے اس معاملے میں ان کی وہ اجتہادی خطا ہے، اور انشاءاللہ میں قرآن حکیم کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث، جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری سے ہوں گی اور صحیح مسلم سے، میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنکلوڈ کروں گا انشاءاللہ. جنگ جمل کا الزام ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر وعلیہ السلام. تو ان کا جو خروج ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے خلاف قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں وہ خطا پر مبنی ہے، اور ہم اجتہادی خطا اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی اور سیدنا علی نے ان کو معاف بھی کر دیا. اور جب کوئی شخص اپنی غلطی سے، اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ نہیں کیا. صحیح الاسناد حدیث اس پہ ملتی ہیں. اور آج کی ڈیٹ میں جنگ جمل کے حوالے سے سیدہ عائشہ کے اوپر لان تان کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. البتہ یہ بات درست ہے کہ چونکہ ان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غیبی خبریں دی تھی، وہ آج آ بھی جائیں گی. ان احادیث کو بیان کرنا کوئی ظلم نہیں ہے. اگر ان احادیث کو بیان کرنا ظلم ہے تو وہ شخص پھر اپنے ایمان کی فکر کرے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں ارشاد فرمائی تھی. یعنی دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر پروفٹ کہ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے لیے تو مصیبت بنی ہوئی ہے. ہمارا سعودی عرب سے ریال آنے بند ہو جائیں گے اور ایران والے کہیں گے ہمارا ایران سے آنا چندہ بند ہو جائے گا جو شیعہ ہے. تو ان بیچاروں کے چندے آج کل جڑے ہوئے ہیں ان دو ملکوں کے ساتھ، اور وہ دو ملک جو ہیں وہ خود تو سکون میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان میں انہوں نے سنی شیعہ فساد کا جو ہے نا ایجنڈا لانچ کر دیا ہوا ہے، اور جو ہمارے لیے مصیبت بن چکا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے اور ان کے اوپر دے مارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے الحمدللہ ہماری دعوت کو دنیا میں پہنچایا ہے، لوگوں تک حق بات الحمدللہ. یہ بھی بات یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے. یہ کوئی تاریخ کے واقعات نہیں ہے، یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے. کہتے ہیں جی قیامت دن پوچھا نہیں جائے گا. پوچھا جائے گا. پوچھا نہیں جائے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احادیث کیوں بیان کر کے گئے ہیں، مستقبل کی خبریں کیوں بیان کر کے گئے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں پوچھا جائے گا. سنیے، صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر نباتات اگائے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو ایمان اور نفاق کا فرق سیدنا علی کی ذات ہے. لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ہے تو ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے یہ؟ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر میرے بھائیوں، یہ ہے کتاب دنیا میں سب سے بڑی کتاب فضائل صحابہ کے ٹاپک کے اوپر. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ. یہ پہلی دفعہ اردو ترجمے کے ساتھ ہمارے جہلم شہر سے بک کارنر والوں نے شائع کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1903 احادیث ہیں. دنیا میں اس سے بڑی فضائل صحابہ کے ٹاپک پہ کوئی کتاب نہیں ہے. اسی فضائل صحابہ کتاب کے اندر 2 موقوفاً احادیث ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام سے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 932 نمبر اور 920 نمبر، کیونکہ میں اسی ترتیب سے بیان کروں گا. میں نے نمبر بھی مکتبۃ الشاملہ کے بتائے. یہ اردو ترجمے والا جو ہے اس میں نمبر ہے 964 اور 952 نمبر. کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، حد سے آگے بڑھ کر ایگزیجریٹ کر کے۔ اور دوسری روایت میں آیا کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ جس سے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے وہ ایمانیات میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ناصبی اور رافضی، بغض رکھنے والے ناصبی اور محبت میں غلوف کرنے والے رافضی۔ اب یہ اہل سنت کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں ناصبی گھسے ہوئے ہیں، اور اہل تشیع کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں رافضی گھسے ہوئے ہیں۔ ان کی اصلاح کریں، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ کتاب و سنت کی طرف بلائیں، اور اگر نہیں مانتے تو کم از کم ان کو اپنی مسجدوں سے باہر نکالیں تاکہ باقی مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ کریں۔